کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کہیں اس کا ماضی آپ کا مستقبل نہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو بینیفیشل باتیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو فرینڈز، تھم نیل آپ نے دیکھ لیا ہے۔ بات کریں گے آج پھر ہم ریئیکشن چینلز پر۔ مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ کتنی لڑائیاں کروانی ہیں انہوں نے اور کتنے دل برے کروانے ہیں، کتنا فتنہ اور فساد برپا کرنا ہے انہوں نے یوٹیوب کی دنیا میں۔ سوچ میں حیران ہو جاتا ہے انسان اس سوچ سے کہ کب یہ باز آئیں گے، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ ان کے پاس روز ایک نیا ٹاپک آ جاتا ہے اور ایسی ایسی چیزیں لے کر آتے ہیں جو لوگوں کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ ریئیکشن چینلز کے مطابق یہ ایک جہاد کر رہے ہیں یوٹیوب کی دنیا میں بیٹھ کر۔ تو میری نظروں سے ان کی سارے جہاد گزرتے رہتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، اور آج میں وہ سارے ان کے جو نیک کام ہیں، یہ جو نیک بیبیاں اور ان میں جب مرد حضرات بھی شامل ہو گئے ہیں، ان کے ذرا میں نیک کام آپ سب کے سامنے گنوانا چاہتی ہوں کہ یہ کہاں سے اسلامکلی کہاں سے یہ ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور کہاں سے یہ جہاد کی کیٹیگری میں آتی ہیں یہ باتیں۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ انہوں نے اپنے لیے کام کیا چوز کیا ہے، کیا کام انہوں نے سلیکٹ کیا ہے جو یہ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں۔ ایک تو اتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، لوگوں کے بیٹھ کے پہلے ولاگ دیکھتے ہیں، اور وہ بھی میگنیفائنگ گلاس کے ساتھ بیٹھ کر یہ ایک چیز، ہر چیز زوم ان زوم آؤٹ کرتے ہیں، ہر ایک چیزوں کو، اور پھر ان میں سے مین میخ نکالتے ہیں کہ بھئی کہاں کسی سے ذرا سی بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ چیز اس کو ہائی لائٹ کرنا یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ یہ ان کا جہاد کا اصول 101۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے اس دنیا میں بھیجا، ہمیں عقل سمجھ دی، شعور دیا، اور پھر اگر آپ تعلیم حاصل کر لیں تو آپ کو ایک عام انسان کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، لیکن کچھ کیسز میں تعلیم بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، اب آپ سوچیں کہ آپ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایک پرسکون دماغ سے نوازا ہوتا ہے، ایک ہماری باڈی جو ہے وہ ایک ایسا میکنزم ہے جو کہ پرفیکٹلی فنکشن کر سکتی ہے اگر ہم اپنے ہر چیز کو پازیٹیو رکھیں، اور یہ لوگوں نے نیگیٹیوٹی سے بھرپور کام اپنے لیے چنا ہے، اور اپنے اندر کا جو شیطان ہے اس کو ہر وقت جگائے رکھتے ہیں، اور لوگوں کے کام میں جو ایک اچھا کام بھی کر رہا ہو، چلیں برے تو جو ہیں وہ کر ہی رہے ہیں، لیکن جو اچھا کام کر رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے لیکن انہوں نے اس میں سے اپنے لیے ایسے کانٹینٹ نکال کے باتیں لے کر آنی ہیں جو عام انسان کو حیران کر دیتی ہیں، کہ یہ باتیں جو عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب ان کے جہاد پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ اب جو ریئیکشن چینلز ہیں، مین ریئیکشن چینل جو ان کی امی حضور ہیں، وہ ہر وقت بس انہوں نے کچھ 4-5 فیملیز پکڑی ہوئی ہیں جن میں وہ روز شیطانیاں اس طرح کے کام کرتی ہیں کہ آگ لگانے والے ادھر کی باتیں ادھر کی ادھر، اور کہتے یہی ہیں کہ یہ اپنے پاس سے ہرگز یہ باتیں نہیں بنا رہے، یہ سب ان کو کانٹینٹ میں دکھائی دیتا ہے۔ بھائی وہ چیزیں کہ آپ لوگوں کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، آپ لوگ ان کی نماز، ان کا کھانا، ان کا اٹھنا، ان کا ہر چیز ایسے نوٹ کر رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے دنیا میں اپوائنٹ کیے ہیں ریئیکشن چینلز کے نام سے۔ میں ہرگز نہیں کہہ رہی کہ ولاگرز جو ہیں، جو ڈیلی ولاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، وہ کہیں سے بھی بہت ہی نیک پارسا ہیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ میں کسی کو نہیں جانتی، اس لیے میں کسی کو جج نہیں کر سکتی، لیکن وہ جو چیزیں بھی کر رہے ہیں اپنے چینلز پر بیٹھ کر، وہ اپنا کانٹینٹ دکھا رہے ہیں، وہ آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ چپ کر کے ان کا کانٹینٹ اگر دیکھنا سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں تو دیکھیں، ادروائز لیو اٹ الون۔ لیکن نہیں، انہوں نے ایک نیا کہتے ہیں کہ ایک شاطر دماغ ہونا چاہیے، اور آپ ایک کام میں سے اپنے لیے خود ہی ایک کام انوینٹ کر لیں گے۔ وہ دیکھیں ان کی سوچ کہ انہوں نے اپنے لیے کیا کام چنا ہے، کہ جو ولاگرز جو اصل کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، چلیں کیمرہ اٹھا کے ڈیلی کلپس بنانا، ویڈیوز بنانا، اپنی جو بھی لائف کو دکھانا، یہ ان کے لیے ایک محنت والا ہی کام ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کام میں سے اپنے لیے کیا نکالا ہے پیسے بٹورنے کا آسان طریقہ، کہ یہ ان کی محنت میں سے یہ ان کے اوپر ریئیکشنز دیں گے، ان کی مین میخ نکالیں گے، ان کی غلطیاں پکڑیں گے، اور آ کر یہاں اپنے آپ کو کہیں گے ہم اسلام کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ فیملی ولاگرز جن میں اگر ایک فیملی میں سے ایک سے زیادہ لوگ کام کریں تو ان کا مین مقصد ہوتا ہے ریئیکشن چینلز کا کہ آپس میں فساد اور لڑائی کروائی جائے۔ اب آپ دیکھ لیں، انیا اور اس کی جو سسٹر ان لا آئی ہوئی تھی ہمنا، اس کے آپس میں
جو بھی تعلقات ہیں ہمیں نہیں پتہ، جو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں آپ اسوم کرنے کیوں بیٹھ جاتے ہیں کہ جی موڈ آف ہے، ایسا ہو رہا ہے. لوگوں کی زندگیوں میں کیا چل رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ. بظاہر اگر وہ آ بھی گئی ہے، کیا پتہ اس کا اس دن اچھا نہ دن گزر رہا ہو، لیکن ہم جو یہ اسمپشنز اپنے دماغی گندے دماغ کی سوچ دوسروں میں منتقل کر دیتے ہیں اور اپنی سوچ کے ذریعے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی نہیں یہ نند اور بھابھی کے درمیان لڑائی ہوئی بھی ہے، ساس اور بہو کے درمیان لڑائی چل رہی ہے، میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی اور اختلافات چل رہے ہیں. یہ سوچ آپ لوگ ڈال رہے ہیں آڈینس کے دماغ میں، جبکہ اگر کسی کو پہلے نظر بھی آتی تھی نا یہ چیزیں تو لوگ ہچکچاتے تھے، لوگ ہیزیٹیٹ کرتے تھے یہ باتیں اپنی زبان پہ لانا کہ بھئی پتہ نہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے کچھ. لیکن ان ریاکشن چینلز نے نا عام انسان کو بھی ایک اپنی زبان اس کے منہ میں منتقل کر دیا، اپنی گندی سوچ ان کے دماغوں میں منتقل کر دیا کہ اور لوگوں کو اتنی آسانی سے نا اب یہ باتیں کرنا سکھا دی ہیں ان ریاکشن چینلز نے. یہ بات یہ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ جو یہ جو کھلا ہے نا، یہ آزادی جو دی ہے لوگوں کو اتنی آرام سے بیٹھ کے دوسرے لوگوں کو تذلیل کرنا، نام رکھنا، مذاق اڑانا، کالا چوہا، پتہ نہیں کیا کیا، موٹا چوہا، پتہ نہیں کس طرح کے نام ہیں. سوچیں ذرا آپ. امبر ناز آفیشل کو اور اس کی شادی کو لے کر، اس کے میاں کو لے کر، اس کی ساس نندوں کو لے کر پتہ نہیں کیا کیا بکواسیات روز یہ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک شیطانی والا کام، شیطان کام کر رہے ہیں، لوگوں میں اختلافات پیدا کریں، اور جن کے اختلافات نہیں بھی ہوں گے تو یہ کروا دیں گے ان کی حرکتیں. پھر اسی طرح سویٹی کو لے کر کہ اس کی جو بچہ پیدا ہوا ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو صحت والی زندگی عطا کرے اور اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، لیکن اب یہ کہ IVF کروایا ہے، اڈاپٹ کیا ہے، اس کا اپنا بچہ نہیں ہے. یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ یہ باتیں آپ لوگ ریاکشنز چینلز نے نا یہ لوگوں کو فراہم کر دیا ہے، موقع دے دیا ہے کہ اس طرح کی بکواس کریں، کیونکہ یہ ریاکشن چینلز نے لوگوں کے بھی نا حیاء کھول دیے ہیں. لاسٹ ٹائم شام کلیم اور طیبہ کرن اور پلوشا ملیں، اچھے طریقے سے ملیں، اچھا انہوں نے بیہیویئر شو کیا، اچھا کانٹینٹ دکھایا لوگوں کو کہ آپ اچھے طریقے سے مل بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، ہنسی مذاق کر سکتے ہیں، اتفاق محبت دکھائی. لیکن نہیں، ان ریاکشن چینلز نے اس دفعہ اگر وہ نہیں ملی، کیا پتہ ہزار چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کو کیا پتہ ہے کہ بیہائنڈ دا سینس کیا چل رہا ہے؟ مے بی پلوشا کی چھوٹی بہن آئی ہوئی ہے ان کے پاس وزٹ کرنے، مے بی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے یا ان دونوں کے پاس ٹائم نہیں تھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اپنے گندے ذہن کے آئیڈیاز آڈینس میں ٹرانسفر کرنا اور ان کو ایک نئی سوچ دینا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، انہوں نے پلوشا کو منہ نہیں لگایا. یہ باتیں کون ہیں؟ یہ باتیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، یہ جہاد ہے، یہ اسلامکلی بالکل ٹھیک چیزیں ہیں جو لوگوں کے ذہن میں آپ پلانٹ کریں یا لوگوں کے درمیان میں اختلافات کریٹ کر رہے ہیں. اسی طرح کیوٹک آپ کی اپنی زندگی ہوتی ہے تو وہی چاہتے ہیں کہ باقی ہر لوگ بھی نا، ہر انسان بھی اسی طرح ڈاکہ اور فسادی نظر آئے، کیونکہ یہ خود ان کی اپنی فطرت ایسی ہے. آج کل وہ جو 4 عجوبے بیٹھے ہوئے ہیں مریم کو تذلیل کرنے کے لیے، مجھے تو ان عجوبوں کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ چاہتے کیا ہیں. آپ لوگ اپنا کام دیکھیں، آپ لوگوں کے جو کانٹینٹ ہے اس کے نیچے جو کامنٹس ہیں اس کو جا کے پڑھیں، لیکن شرم تو آپ کو آنی نہیں ہے. کیونکہ اچھا اتنی فنی بات، اور مجھے سمجھائیں یہ ایک بات آپ لوگ کہ اتنا اس فیملی کو آپ تذلیل کریں، اتنے وہ برے بھلے لوگ تھے، اتنے برے تھے، تو کیا ضرورت پڑی تھی اپنے لاڈلے کی حسن کی وہاں شادی کرنے کی؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ مجھے تو ہنسی اس بات پہ آ رہی تھی کہ بیٹھا کے مریم کو موٹا چوہا، اور استغفر اللہ، مجھے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی کرنا، لیکن آپ اپنے اوپر بھی تو غور ڈالیں نا. جو اپنے ساتھ ارد گرد بٹھائے ہوئے ہیں چاچا جی نے، وہ کیا لگ رہے ہیں؟ مطلب بندہ بات بھی کرے نا، بندہ تھوڑا سا لحاظ کرتا ہے کہ ہم کسی کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں تو کوئی ہمارے اوپر نہ یہ انگلیاں 4 جو ہماری طرف پوائنٹ کریں گے، اگر ایک ہم کسی اور کے اوپر اٹھائیں گے تو کبھی یہ بھی سوچا ہے آپ نے؟ لیکن آپ لوگوں کو شرم و حیا ہے نہیں. اگر وہ اتنے برے لوگ تھے تو کس نے کہا تھا ان سے شادی کرنے کے لیے؟ کس نے کہا تھا اتنی رشتہ جوڑنے کے لیے؟ لیکن جو آپ لوگ خود ہیں وہ بھی نظر آ رہا ہے. اور پھر ایک اور بات بدنام کیا ہوا ہے کہ جی اس نے اس کو آئی ڈونٹ نو دا ڈیٹیلز، لیکن جو کامنٹ سیکشن میں اس عورت نے اپنے منہ سے مریم نے ایک لفظ نہیں کہا ابھی تک حسن کے خلاف. ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کا تماشا بنا رہے ہیں، اس کو اس طرح لا کے روز ویڈیو میں لا کے دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں. آپ موقع دے رہے ہیں لوگوں کو اس پہ باتیں کرنے کا. ٹھیک ہے، اس کو مریم نے ابھی تک نامرد نہیں کہا، لیکن جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں اس سے بہت کچھ چیزیں پروو ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ اگر کوئی مرد ہو نا تو اس کو اگر کوئی اس طرح کی بات ہو بھی جائے تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنے کی ضرورت پڑتی. لیکن ہاں، جن میں کوئی کمی کوتاہی ہو وہی لوگ آ کے اس طرح سٹیج پہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کسی اور کو تانے دیتے ہیں، جبکہ وہ اپنے اگر گریبان میں 2 منٹ کے لیے جھانک لیں تو ساری سٹوری کلیئر ہو جائے.
میں ہرگز کسی ولاگر کو اپریشیٹ نہیں کر رہی کہ بہت کوئی قابل تعریف کام کر رہے ہیں یہ لوگ، اپنی پوری زندگی پرسنل لائف دکھا کے کوئی بہت ہی اچھا کام کریں، بالکل ایسی بات نہیں۔ اب جیسے سویٹی جی کو لے لیں، اب ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، اتنا خوشی عطا کی ہے، تو پلیز اپنے کانٹینٹ کو، ان چیزوں کو چھپا کے رکھیں۔ کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی ایک سیکنڈ کی ہاسپٹل کی آپ نے دینی تھی، رپورٹ کروانی تھی، اپڈیٹ کرنی تھی؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیا ضرورت پڑی ہے ان لوگوں کو؟ مجھے تو ایون سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں، دکھانا کیا چاہتے ہیں، اور پھر آپ لوگ خود موقع دیتے ہیں کہ اس طرح کے گندے لوگ آپ لوگوں کے اوپر باتیں کرنے بیٹھ جائیں۔ بہرحال جہاں تک لائف وتھ مریم کی سچویشن ہے، وہ تو اتنی گھناؤنی سچویشن بن چکی ہوئی ہے کہ یہ 4 بیٹھ گئے ہیں عجوبے، اور ان کو ڈیلی بیسس پہ کانٹینٹ مل گیا۔ ان کو، مجھے تو ان کی شکلوں سے لگتا ہے کہ دے آر انجوائنگ دس، اور یہ ان کو مزہ آ رہا ہے، اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ جب انسان بے شرم ہو جائے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی کیسے لوگ ذلیل کر رہے ہیں اسے آ کے۔ پوری سٹوریاں آپ سنا رہے ہیں، اور اگر وہ سٹوریز کوئی غور سے سنے نا، تو اس سٹوریز میں بہت ساری سٹوریز ایسی ہیں جو صاف ظاہر کر رہی ہیں کہ اصل قصوروار کون ہے، ٹھیک ہے؟ اس لڑکی نے غلطی سے یہ رشتہ باندھ لیا تھا۔ انسان ہو جاتا ہے مجبور، کبھی ہو جاتی ہیں سچویشنز، لیکن کیا اس کو گندا کرنا ضروری ہے؟ اب وہ آپ کے نکاح میں نہیں ہے، اب اس کا کوئی آپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اگر اتنے ہیں آپ لوگ تو اپنا خود کوئی کام کریں نا، کوئی عقل مندی کا کام کریں، کوئی سمجھ کا کام کریں۔ اور یہ جو چاچا جی بیٹھ رہے ہیں، مطلب گناہ کے اوپر گناہ کما رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو مل کیا رہا ہے؟ ایک تماشا لگایا ہوا ہے آپ نے پاکستانیوں کا یوٹیوب پہ بیٹھ کے، کہ ایسے گھناؤنے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں کہ ایک لڑکی نے آپ سے جان چھڑا لیا، اس کے باوجود آپ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، اور کس کو سنا رہے ہیں؟ ہو گیوز اے ڈیم؟ کس کو سننی ہے آپ کی داستان کہ بھئی کیا کیا تھا، پہلے کیا تھے، اب کیا ہو رہا ہے؟ nobody cares، ٹھیک ہے؟ no one cares۔ یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھنی ہوگی کہ کسی کو فکر نہیں ہے، آپ کسی کو ذلیل کریں۔ میں تو اس پہ کبھی بات ہی نہ کروں، میں اس چیز کو ٹچ ہی نہ کروں۔ اگر ایک عورت کی عزت کی بات نہ ہوتی، اگر ایک لڑکی کی عزت کی بات نہ ہوتی، تو میں اس گندی ٹاپک کو ٹچ کرنا بھی اپنے اس سے بلو سمجھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اتنے گھناؤنے ہیں، اور آپ لوگ جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو، یہ دکھا رہے ہیں، یہ اپنے آنے والی نسلوں کو دکھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ یہ کرنا ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی ٹریجڈی ہو جائے زندگی میں، تو جی اس کا تماشا بنا دو یوٹیوب پہ آ کے۔ ساری فساد کی جڑ ریاکشن چینلز، کیونکہ امی نجومہ ملی بھی ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کے نا بہت سارے لوگ ان سے انسپائرڈ ہیں، اور انہی کی طرح کے کرتوت کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ 4 عجوبے تو صاف ظاہر ہے، لگ رہا ہے کہ کس سے انسپائر ہو کے انہوں نے یہ چینل کھولا ہے۔ اس طرح کے عجیب و غریب لوگ جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، شرم آنی چاہیے ریئلی۔ آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی عقل سمجھ ہونا تو اپنے اس کانٹینٹ کو بند کریں۔ اگر اتنا ہی شوق ہے یوٹیوب پہ منڈلانے کا، تو بہت سارے اور کام ہیں جو آپ لوگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے فرینڈز؟ بس یہی تھی آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے سے مجھے آگاہ کریں کامنٹ سیکشن میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلفز۔ اللہ حافظ۔